یہ بات ہے 541 یعنی آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، جب جسے یورپ کے تحقی حصے میں بھیانک منظر دیکھا گیا جو آج سے پہلے کہیں نہیں دیکھا گیا تھا۔ عجیب شیپ کے کئی اور گھنے بادل نے آسمان پر ڈیرا ڈال دیا تھا، اور یہ اتنے گھنے بادل تھے کہ اس نے سورج کی روشنی کو مکمل طور پر روک دیا تھا۔ پہلے تو یہ سوچا گیا تھا کہ یہ بادل برس جائیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن ایسا سوچنے اور سمجھنے والوں کو کہاں معلوم تھا کہ یہ بادل کچھ ایسا کرنے والے ہیں جس کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا۔ یہ پورا علاقہ اس وقت بیزنٹائن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ یہاں کی کیپٹل کنسٹینٹیپل تھی، جس کو آج استنبول کہا جاتا ہے، اور یہ عجیب و غریب مناظر اسی کنسٹینٹیپل میں ہی دیکھا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے گزرے، کچھ دن، پھر کچھ ہفتے گزرے، لیکن یہ انوکھے بادل نہ برس رہے تھے اور نہ ہی آسمان کو چھوڑنے کا نام لے رہے تھے۔ دن بہ دن معاملہ سیریس ہوتا جا رہا تھا، اور اب یہاں تک بات جا پہنچی تھی کہ پچھلے کئی ہفتوں سے کنسٹینٹیپل نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، لیکن کسی کو معلوم تھا کہ یہ تو ایک شروعات تھی، کیونکہ جو آگے ہونے والا تھا وہ کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا۔ 541 عیسوی میں کنسٹینٹیپل پر ایک بہت بڑی مصیبت آ چکی تھی۔ اس دور میں یہاں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے، اور پہلے کئی ہفتوں سے بادل کے سائے نے لوگوں کو بے چین کیا ہوا تھا۔ لیکن مسئلہ یہاں اور بھی سیریس ہو گیا جب یہاں کے لوگ ایک ایک کر کے مرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جی ہاں، چلتے ہوئے لوگ ٹھیک حالت میں گر جاتے اور پھر کچھ دیر بعد ان کی سانس نکل جاتی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر ڈرے اور سوئے ہوئے لوگوں میں افراتفری شروع ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید اب دنیا کے ختم ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور آسمان پر گہرے بادل، زمین پر فوگ اور زمین پر لاشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ گرمی کے موسم میں سخت سردی پڑنا شروع ہو گئی، اور برفباری اتنی شدید ہو گئی کہ نہ لوگوں کی فصلیں بچی، نہ جانور اور نہ ہی پرندے۔ اس وقت کے بیزنٹائن امپائر، جس کا نام جسٹینین تھا، انہوں نے لوگوں کو پرسکون رہنے کا حکم دیا اور یہ کہا کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کی جان کو کچھ نہیں ہوگا۔ امپائر کے اس بیان نے لوگوں کو مزید بے چین کر دیا، کیونکہ یہ بیماری نہ ہی اچھے انسان کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی برے کو، اور نہ ہی پرندوں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مر رہے تھے، اور ان کو ایک ہی ساتھ بڑی تعداد میں دفن کیا جا رہا تھا۔ اور بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ یہاں کھانے کا سامان بھی ختم ہونے کا تھا۔ بینزائن کی فوج ویسے تو کافی سٹرانگ مانی جاتی تھی، لیکن اس معاملے میں یہ کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک ایسے دشمن سے تھا جو کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ پورا خطہ اس عجیب بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ اس پر یہ بادل کہاں سے؟ کنسٹینٹیپل کا پورا حصہ اس بیماری کی لپیٹ میں تھا۔ کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ عجیب آسمانی بیماری کی وجہ کیا ہے۔ وہاں پر لوگوں کے پاس اس چیز کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا کہ اب دنیا کا دی اینڈ ہو چکا ہے، اور اس کا یقین اور بھی مضبوط ہو گیا جب بینزائن کا امپائر خود اس کا شکار ہو گیا۔ یہ ہماری ہسٹری کا سب سے پہلا پینڈیمک تھا جو آج لیک آف جوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پورے 2 سالوں تک چلنے والی اس بیماری نے اس پورے کانٹیننٹ کا نظام درہم برہم کر دیا تھا، یہاں تک کہ کچھ علاقے ایسے بھی تھے جنہوں نے پورے 2 سالوں تک سورج ہی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن کسی کو اس مسٹری کی اصل وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ چھانے والے بادلوں کا خوفناک سایہ، گرمی کے موسم میں برف باری کا پڑنا، فصلیں، جانور اور پرندوں کے ساتھ ساتھ انسانوں کا مر جانا اس بات کی نشاندہی تھی کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا تھا جو کسی بھی صورت میں نارمل نہیں تھا۔ مگر 1500 سال گزرنے کے بعد 2013 میں سائنٹسٹ اور ایکسپرٹ نے اس بیماری کی اصل وجہ کا سراغ لگا لیا۔ کروڑوں لوگوں کی جان لینے والی اس بیماری کا راز استنبول سے 50,000 کلومیٹر دور گرین لینڈ میں چھپا ہوا ہے۔ ایکسپرٹ کی ایک چھوٹی سی ٹیم ایسٹرن گرین لینڈ میں جا پہنچی، اور ان کا یہاں آنے کا مقصد یہاں پاسٹ کے کلائمیٹ پر ریسرچ کرنا تھا۔ گرین لینڈ میں ہر وقت ایکسٹریم ویدر ہوتے ہیں، یہاں عام حالات میں بغیر پروفیشنل ایکوپمنٹ کے بغیر بالکل بھی جینا پاسبل نہیں ہے۔ جون جولائی میں یہاں کی کئی کنٹری کا ٹیمپریچر 50 کو کراس کر جاتا ہے۔ اس وقت گرین لینڈ کا ٹیمپریچر -18 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ کا موسم گرین لینڈ کے آس پاس بھی نہیں گزرتا، اس وجہ سے یہاں کے برف کا میلٹ ہونا پاسبل ہی نہیں ہے۔ آسانی سے آسمان سے گرنے والی برف ہوا
में मौजूद पार्टिकल को अपने साथ जमीन पर ले आती है, यानी अगर माहौल में डस्ट होगी तो और स्नोफॉल के साथ नीचे जमीन पर आ जाएगी। एक्सपर्ट का मानना है कि यहाँ बर्फ के नीचे 1 लाख सालों का डेटा मौजूद है। हर साल जब ग्रीनलैंड में बर्फ पड़ती है तो वो लेयर की सूरत में एक दूसरे के ऊपर जम जाती है। एक साल की लेयर 5 सेंटीमीटर मोटी होती है। यहाँ अगर आज से 1500 साल पुरानी डेटा को हासिल करना होगा तो 75 मीटर नीचे से बर्फ को निकाल कर इसका स्नोफॉल टेस्ट करना जरूरी है। एक्सपर्ट ने यहाँ पर ड्रिलिंग का काम शुरू किया और पिछले 2000 सालों से बड़ी बर्फ को निकाल लिया गया। निकाले जाने वाली बर्फ की निशानदेही 100 मीटर से ज्यादा थी। निकाले जाने वाले आइस पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन टेस्ट शुरू किया गया। तो हैरतअंगेज तौर पर 1500 साल के साथ मसाइल के दौरान सल्फर स्पर्क देखी गई। ये स्पर्क इस बात की निशानदेही थी कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल में 2 सालों तक बादल मंडला रहे थे, इस दौर में एटमॉस्फेयर में कुछ न कुछ ऐसा हुआ था जो किसी भी सूरत में नॉर्मल नहीं था। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत खतरनाक गैस होती है जो न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों, परिंदों और प्लांट के लिए भी हार्मफुल होती है। यहाँ अगला टास्क ये जानना था कि के दौरान एटमॉस्फेयर में सल्फर कहाँ क्यों मौजूद था और वो कहाँ से आया था। एक्सपर्ट का मानना था कि आसमान में इतने ज्यादा सल्फर पार्टिकल एक चीज से पैदा हो सकते हैं और वो चीज है वोल्केनिक। अर्थ के अंदर इस पत्थर ऐसे उबल रहे होते हैं अर्थ का आउटर लेयर मैग्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, जबकि मैग्मा हर वक्त कोई न कोई जगह तलाश करता है जिससे वो बाहर निकल सके। मैग्मा और जमीन की ये जंग तब तक चलती रहती है जब तक समंदर का पानी मैग्मा तक नहीं पहुंच जाता। अगर पानी मैग्मा तक पहुंच जाता है तो ये मैग्मा के साथ मिलकर जमीन पर और ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देती है, जिससे किसी भी वीक पॉइंट से मैग्मा बाहर निकल जाती है। पानी और मैग्मा सल्फर ये दोनों मैग्मा के साथ मिक्स नहीं होते, बल्कि ये बादल की सूरत में आसमान में फैल जाते हैं। तो कतवर वोल्केनिक से निकलने वाली गैस किसी से हजारों किलोमीटर तक फैल सकती है। आसमान में मौजूद सल्फर पानी के साथ मिलकर सल्फर एसिड बन जाते हैं जो किसी भी सूरत में इंसान के लिए डेडली साबित हो सकता है। सल्फ्यूरिक एसिड के ये बादल इतने घने होते हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी पास नहीं होने देते। 1500 साल पहले क्लैश ऑफ जस्टिस के केस में भी यही कुछ ऐसा ही हुआ था। ये बात तो कन्फर्म हो चुकी है कि यूरोप में लोगों की मौत का जिम्मेदार एक खतरनाक वोल्केनिक था। एक तरफ खतरनाक सल्फ्यूरिक गैस और दूसरी तरफ सल्फ्यूरिक एसिड के खतरनाक बादल। एक ऐसी सिचुएशन थी जिसमें हर मोड़ पर इंसान के लिए तबाही ही तबाही थी। जिस वोल्केनिक के फटने से यह तबाही हुई थी वो वोल्केनिक के बारे में अब तक जानना बाकी था। कई सालों की रिसर्च के बाद एक्सपर्ट इस बात पर जा पहुंची कि कॉन्स्टेंटिनोपल से 1000 किलोमीटर दूर समुद्र के पार एक आइलैंड में वाक़या है। इस बीमारी के दौरान यहाँ से एक खतरनाक वोल्केनिक फटा था और इसकी मिसाल ये पहाड़ है। ये पहाड़ देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये असल में वोल्केनिक का पहाड़ है जो इस लेक के किनारे 1500 साल पहले फटने वाले वोल्केनिक के नतीजे में बना था। इस वक्त दुनिया में करोड़ों लोग वोल्केनिक के नीचे रहते हैं। ये वोल्केनिक किसी वक्त फटेंगे, इसका जवाब साइंटिस्ट के पास भी नहीं है।